جو آپ نے پہلے آپ کی پرفارمنسز رہی ہیں اس میں لوگ آپ کو نہیں اس طریقے سے پہچانتے تھے. کون سا ایسا پوائنٹ آیا زندگی میں جب آپ کو لگا یار میں اسٹار بن گیا ہوں, یا نہیں یار لوگ مجھے پہچانتے ہیں, یا میں نے جو اتنی اسٹرگل کی تھی اب مجھے لگتا ہے وہ ٹائم آ گیا کہ یہ پے آف کر رہا ہے مجھے؟ میں پرسنلی مجھ سے پوچھا جائے تو میں نے کبھی یہ آج تک نہیں کہ میں اسٹار بن گیا ہوں. کبھی نہیں آیا کہ نہیں 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 نہیں, میں بالکل بڑا ڈفرینٹ ٹائپ بندہ ہوں. میں وہ اسٹاری والا جو وہ جو ہوتا ہے وہ میرے میں ہے ہی نہیں. میں بڑا ڈفرینٹ. اگر مجھے آپ پشاور میں دیکھو, میں جس لباس میں گھومتا پھرتا ہوں مجھے نہیں پہچانو کہ یہ ساجد خان ہے. اچھا نہیں تو ہوتا ہے نا کہ جیسے فار سپوز آپ جا رہے ہیں کہیں, وہاں لوگ آتے ہیں یار ساجد خان پکچر لینی ہے, یار ویڈیو بنانی ہے, پکچر لینی ہے, تو اس وقت لوگ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ نہیں یار اچھا یہ مومنٹ ہے لائف میں کہ لوگ مجھے پہچان رہے ہیں؟ ہاں یہ تو ہے. جہاں پہ پشاور میں ادھر لاہور میں پشاور میں مجھے بہت کم لوگ جانتے ہیں. مجھے لاہور اور کراچی میں بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں. ادھر کسی ریسٹورینٹ پہ جاؤں تو لوگ بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ اسٹارٹ میں جب میں کسی اور کو میں نے کہا ایسا دن بھی ہمیں بھی آئے گا کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی تصویر لے گا. تو اب آتے ہیں تو ہم خوب ٹائم دیتے ہیں, اچھا سا خاصا ٹائم دیتے ہیں, چاہے جہاں پر بھی ہے, سیکیورٹی ہو, باہر کراؤڈ ہو, یا ریسٹورینٹ میں کوئی بندے ہو, تو ہم ٹائم دیتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے. اس طرح خوشی ہوتی ہے, اچھا لگتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے. اور جب ہارتے ہیں تو پھر تھوڑی بہت گالیاں بھی پڑتی ہے. وہ تو دیکھیں نا, پیار جہاں پر ہوتا ہے وہاں پہ پھر غصہ بھی تو ہوتا ہے نا. مجھے بتائیے گا بابر اعظم صاحب, وہ آپ کو کہتے ہیں گجر, جی کیوں؟ وہ میری لک وائز جو ہے وہ کہہ رہے آپ گجر لگتے ہو, اور گجر بھی بولتے ہیں, گبر بھی بولتے ہیں, رضی بھائی کبھی سجو بولتے ہیں, کبھی گبر بولتے, لیکن وہ بھی بھائی گجر بولتے ہیں. آج بھی بول رہے تھے اور اچھا لگتا ہے اس کے منہ سے, کیونکہ وہ لیجنڈ ہے اور اچھا کرکٹر ہے, پاکستان کے لیے بڑا سرو کیا اور کر رہے, بڑی پرفارمنسز ہے اس کی اور ساری پلیئرس کی, لیکن اچھا لگتا ہے. کوئی بھی اب شانی بھائی سجو بولتے ہیں, سنجو بھی کبھی کبھی بول لیتے ہیں, وہ کپتان ہے ٹیسٹ کا, تو خوشی ہوتی ہے. نہیں تو بابر جیسے آپ نے بات کی نا, اگر آپ بابر اعظم چلیں آن فیلڈ تو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں, ہمیں نظر آتے رہتے ہیں. آف فیلڈ کی ہم بات کریں, ڈریسنگ روم کی بات کریں, یا کرکٹ کے علاوہ کی بات کریں, کیسی پرسنالٹی ہے بابر اعظم؟ ویری گڈ پرسنالٹی. خاموش طبیعت کے بندے ہیں, گپ شپ بہت کم لگاتے ہیں, آتے ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اس کی اپنی کرکٹ اسٹف کا بڑا خیال رکھتے ہیں, بڑی سجا کے. وہ رضی بھائی بڑا سجا, ایک ڈریسنگ روم میں ایک پرسنل ان کا اپنا کونا ہوتا ہے, رضی بھائی کا اپنا کونا ہوتا ہے. اچھا. اور مطلب بہت کم بات کرتے, اور جب کرتے تو آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ چیزیں ہے, اس طرح نہ کرے, اس طرح کرے, آپ نے اندر رہنا ہے, کبھی کوئی اس طرح نہ کرے. اور بیٹسمینوں کے بارے میں وہ بتاتے ہیں, جب ہم بالنگ کرتے کہ اس بیٹسمین کو ادھر بالنگ کر لو, اس طرح کی فیلڈنگ لے کے کرو, تو آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ اس طرح, کیونکہ اس نے بہت کرکٹ کھیلی بھی ہے اور دیکھی بھی ہے اور کپتانی بھی کی ہے, تو وہ آپ کو مشورہ بہت, لیکن جب آپ پوچھتے ہو تو, لیکن ورنہ وہ کسی سے بہت کم بات کرتے ہیں. مطلب ایسے وہ مفت کا مشورہ نہیں دیتے, آپ چلے جائیں ان کے پاس تو ویسے مفت کے مشورے ہی دیتے, لیکن ہم جب جاتے ہیں تو بالکل دیتے. ویسے پرسنلی وہ بڑا خاموش طبیعت بندہ ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے. میں نے آج تک ان کو نہیں دیکھا کسی کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے اور یہ گپے شپے جس طرح ہم سب لگاتے. نہیں, بس اپنے کام سے کام خاموشی کے ساتھ. تو وہ جو آپ نے ایک پرسیپشن بنایا ہوا ہوتا ہے نا کہ یار یہ بندہ ایسا ہوگا, لوگوں کو یہ لگتا ہے. اب جیسے جتنی تنقید بابر اعظم پر ہو چکی ہے اور جتنی کی جا چکی ہے, کہیں نہ کہیں آبویسلی ہم پر تنقید ہوتی ہے, آپ پر تنقید ہوتی ہے, تو ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو وہ بادر کرنے لگ جاتی ہے تکلیف. آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہو گیا یہ مجھ سے, اب آگے بڑھو. تو وہ والا کبھی ہوتا ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ ہوئے ہوں کہ یار کیا ہے, بس ٹھیک ہے, کبھی وہ ریئیکشن آیا غصے والا؟ نہیں, اس کی آپ دیکھو گے نا تو وہ اندر میں گراؤنڈ میں اگر وہ پہلی بال پہ بھی آؤٹ ہو نا اور سیدھا فیلڈنگ پہ آ جائے نا, تو آپ اس کے فیس وائز یا آنکھ وائز یا کسی بھی اس کے باڈی لینگویج سے اس کو, آپ کو اتنا بھی وہ نہیں ہوگا کہ یہ پہلے بال پہ آؤٹ ہوا ہے, اتنا بڑا پرفارمر ہے اور اس سے پرفارم نہیں ہو رہا ہے, لاسٹ 3 اننگ سے یہ پہلی بال دوسری بال یا پہلے اوور میں آؤٹ ہو رہا ہے. تو نہیں, وہ بڑا انجوائے کرتا ہے. آپ جب ہم سے پرفارم نہیں ہوتا تو ہم آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہے, منہ اس طرح ہو جاتا ہے اور کسی سے بات کرنے والے نہیں ہوتے, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے, اسی لیے تو وہ اتنا پرفارم کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, جیسے ہم بات کر رہے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں, اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر جب اتنی تنقید ہوتی ہے, تو اب یہ ساری تنقید تو ہو گئی, لوگ ایک بات بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ٹی وی چینلز پر جب کوئی میچ ہوتا ہے, کوئی سیریز ہوتی ہے, ہمارے سینئر تجزیہ کار آ کے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنی کتاب کھولتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں.
اس پر آپ کیا کہو گے کہ بہت زیادہ کر دیتے ہیں, نہیں کرنی چاہیے, یا کیا آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرے حساب سے سارے لیجنڈز ہیں پاکستان کے لیے, سب نے سرو کیا ہے اور سب پہ یہ ٹائم آیا ہوا ہے. اگر سب یہ سوچے کہ یار ہم نے بھی اس طرح کے ٹف ٹائم بھی دیکھا ہے اور اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے, تو ہاں سب کرتے ہیں, میرے پہ بھی ہوتی ہے, سب پہ ہوتی ہے, لیکن اگر اس کو تھوڑی سی لمٹ کے ساتھ ہو جائے تو ان کے لیے بھی اچھا ہے اور ان کے لیے بھی اچھا ہے, کیونکہ کل پرسوں میں وہ پلیئر پرفارم بھی کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ کرکٹ کچھ پتا نہیں ہے نا, ایک بال کا مہمان ہوتا ہے بیٹس مین. میں تو اسپنر, میرے پاس تو 6 بالیں ہوتی ہے, کوئی 2 بالیں بری کر لوں تو کسی بھی ٹائم وکٹ لے سکتا ہوں. لیکن اگر ہمارے ایکس کرکٹر جتنے بھی ہیں, میں سب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں نے سب کو دیکھا ہوا ہے, بڑا ہوں اس چیز میں, سب کو دیکھا ہوا. لیکن جو بھی ابھی کھیل رہے ہیں نا, ان کو پتہ ہے ایک ہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, جو کھیلتے, چاہے ٹیسٹ کرکٹ کھیلتی ہے, چاہے ون ڈے, چاہے T20 کرکٹ, چاہے کوئی بھی کھیل رہا ہو, جونیئر سے لے کے سینئر تک, صرف ان کو تھوڑی سی موٹیویشنل کی ضرورت ہوتی ہے اور تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ان لڑکوں کو آپ تھوڑی سی موٹیویشنل اور اچھی والی لینگویج میں ان کو سمجھا دیجیے نا, اور ٹی وی پہ سارے جتنے بھی ہے ایک دفعہ اس طرح کر کے دیکھو, پھر دیکھو اپنے پلیئرس کو, لیکن سپورٹ کرنا ہے. 1-2 سیریز ہم ہاریں گے بھی, 1-2 ایشیا کپ یا ورلڈ کپ 1-2 ہاریں گے بھی, لیکن اس کے ہارنے کے بعد ان کو سپورٹ کرو, تو پھر دیکھ لینا اپنی پاکستان ٹیم. ابھی جس طریقے سے آپ بات کرنا, ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب نہیں ایک بندہ پرفارم کر رہا ہے, اب اس کی جگہ نہیں. آپ دیکھیں سائم ایوب کی بات کر لیں ہم, اب جتنی تنقید, وہ تو لکیلی ایشیا کپ میں یہ ہوا کہ ان کا بلہ نہیں چلا, ان کی ذرا بال سوئنگ کر گئی تو اچھا ہو گیا. لیکن جتنی سائم ایوب پہ تنقید ہوئی, تو میں سن رہی تھی کہ وہ یہ بھی کسی نے کہا تھا کہ بہت زیادہ انڈر پریشر نظر آ رہے ہیں. بس ایک یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کا سیشن ان سے لگے کہ ٹھیک ہے تم کر لو گے, وہی جو آپ بات کریں موٹیویشن کی, وہ ہونی چاہیے. تو جب یہ اتنی زیادہ تنقید ہوتی ہے, تو آپ لوگ فار سپوز کسی سیریز میں گئے ہوں یا کچھ کہیں پر آپ کھیل رہے ہوں, تو وہاں پر یا سوشل میڈیا بالکل بند کر دیتے ہیں, الاؤ نہیں ہوتا, یا آپ لوگ خود نہیں دیکھتے یا دیکھتے ہیں, کیا ہوتا ہے وہ بھی بتائیے گا. ہر پلیئر کی پرسنلی وہ ہے. اچھا, میں جیسے میں ہوں, میں تو دیکھتا رہتا ہوں, چاہے نیگیٹو بات ہو یا پازیٹیو, میں تو دیکھتا رہتا ہوں. اب ہر پلیئر کی اپنی ہے, لیکن مجھے جتنا پرسنلی پتا ہے وہ سارے پلیئرز دیکھتے ہیں, اے سے لے کے زیڈ تک. مجھے جتنا پتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن دیکھتے سارے, نیگیٹو کمنٹس بھی دیکھتے ہیں, پازیٹیو بھی دیکھتے ہیں, اور سارے ہمیں ٹیگ بھی کرتے ہیں. چاہے جو ہمارے پیچھے کوئی برا بلا کہ وہ ہمیں ٹیگ دے, ہم تو ضرور پھر دیکھ لیتے کہ کیا بولا ہے انہوں نے, کیا بولا ہے, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نے کیا بولے, تو پھر جب ہم ملتے ہیں تو کیا اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے. تو سب دیکھتے, ہاں سب. میں تو بڑا کس کو بولا ہے آپ نے؟ سب کو بولتا ہوں, ابھی نام تو نہیں لے سکتا, لیکن کوئی ایسی تنقید جو آپ کو بری لگی ہو کہ یار یہ کیا بول دیا اس نے, نام تو نہیں لے سکتا, لیکن ایک میڈیا والا ہے اور ایک ایکس کرکٹر ہے. میڈیا والے کا لے لیں, نہیں نہ میڈیا والے کے لے سکتا ہوں نہ کرکٹر کی, کیونکہ کل پرسوں میں وہ میڈیا پہ بھی ابھی آ جائیں گے, اور وہ تو ہے آلریڈی. تو ڈر لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, اللہ نہ کرے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں, اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا, اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ یہی ہے کہ آپ کے پیچھے اتنی باتیں کر لیتے ہیں کہ یہ ایک ہاتھ سے بولنگ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ ہی نہیں چل رہے, اور میڈیا پہ بیٹھ کے ساری چیزیں کہتے ہیں. وہ خود کوچ بند ہے, اس نے نہ کوئی کرکٹ کے لیے ہے اور نہ کوئی کرکٹر ہے, اور اتنے پیچھے بات کر لیتے. میں تو کہتا ہوں کہ میں نے تو ان کو یہ بھی بولا تھا کہ آؤ آپ کرکٹ کھیلو یا مجھے سکھاؤ. میں وہی بات پہ آتا ہوں کہ ان لوگوں نے نہ کرکٹ کھیلی ہے اور نہ کرکٹر ہے, میڈیا پہ بیٹھ کے اتنے XYZ بول لیتے ہیں. تو ان کو کیا پتا کہ میں نے پیچھے کتنی محنت کی ہے یا کتنے کون سے پروسیس سے آیا ہوں. میں کوئی اسٹریٹ اوے فرسٹ کلاس یا پاکستان ٹیم میں نہیں آیا ہوں. میں نے پشاور ریجن سے انڈر 13 کیا, اس کے بعد 16, انڈر 19, 23, گریڈ 2, فرسٹ کلاس, اور XYZ جتنے بھی کلب کرکٹ میں ابھی بھی کھیلتا ہوں, اور بڑے دل سے کھیلتا ہوں جس کلب سے میں کھیلتا ہوں. لیکن میں صرف اسی چیز پہ ہوں کہ جو بھی کوئی پیچھے بات کرے, کم از کم تھوڑی سی اس کی ٹیون بھی اچھی ہو, اور ان کو کچھ نہ کچھ پتا تو ہو نا. تھوڑا شعور سے, تھوڑی تمیز سے, تھوڑے اچھے الفاظ کا چناؤ کیا جائے تو چیز جو ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہے.